میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت شیخ احمد بن منصور رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے بخشا اور کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کہ سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا معمول کیا ہوتا تھا، رمضان کا استقبال کیا ہوتا تھا، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی یہ فرض نہیں ہے، لہٰذا جو کوئی بھی نوافل کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہی وہ بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا جو کوئی نوافل کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی رکھوں گا، اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی ادا کروں گا، اور جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے۔ اور تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 بار ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے ہرگز کوئی اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، رب کریم کی اس عظیم نعمت پر اظہار شکر کرنے اور اس ماہ غفران یعنی بخشش کے مہینے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے،
खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। या खुदा हम आसियों पे ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीमु शान है, तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान है। सुभान अल्लाह। हर घड़ी रहमत भरी है और हर तरफ है बरकतें, माह रमजान रहमतों और बरकतों की कान है। आ गया रमजान, इबादत पर कमर अब बांध लो, फैज ले लो जल्द ये दिन 30 का मेहमान है। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान अफरोज खुतबे से यह वाज़ेह होता है कि आप माह रमजान की अहमियत और फजीलत से बखूबी आगाह थे, और वो इस नूर बार महीने से मोहब्बत भी रखते थे और अकीदत भी रखते थे। इसलिए जैसे ही ये मुबारक महीना जलवागर होता तो ना सिर्फ खुद नेकियों में मशगूल हो जाते, बल्कि मुसलमानों में इबादत का ज़ौक शौक बेदार करने के लिए उन्हें भी इस मुकद्दस महीने में इखलास के साथ कसरत से इबादत की तरगीब दिलाते। आमद रमजान के पुरनूर मौके पर किंदीलों के जरिए मसाजिद को रोशन करना भी आपके मुबारक मामूलात में शामिल था। जैसा कि हजरत सैयदना अबू इसहाक हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम रमजान की पहली रात बाहर निकले तो देखा मसाजिद पर कंदीलें चमक रही हैं और लोग किताबुल्लाह की तिलावत कर रहे हैं। ये देखकर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र को वैसा ही मुनव्वर करे जैसा आपने रमजान में मसाजिद को कुरान से मुनव्वर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम भी इस मुकद्दस महीने को अजीमुशान तरीके से खुशामदेद कहने की तैयारी कर लें। ऐसे फजूलियात और गफलत भरे कामों में हम ना पड़ें जिससे माह रमजान की खुदा न खासा ऐसा हो कि हमसे वो नाराज होके जाए। अल्लाह ना करे कि हम इसे फजूल कामों में गुजारें। फराइज वाजिबात तो हमेशा ही अदा करने चाहिए। इस महीने में फराइज वाजिबात के साथ साथ सुन्नतें भी अदा करनी चाहिए, मुस्तहब्बात पर भी अमल करना चाहिए, नवाफिल की भी कसरत करनी चाहिए। हर लम्हे को जिक्र अज़कार में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। रोजाना कुछ ना कुछ हमें तिलावत कुरान करनी चाहिए, खूब खूब सदका और खैरात में हिस्सा मिलाना चाहिए, तहज्जुद इशराक चाश के नवाफिल अदा करने चाहिए, गरीबों और मसाकीन की हस्बे इस्तिताअत मदद करनी चाहिए। रात जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, इस्तिगफार करे, दुरूद सलाम की कसरत करे, हम्दो नाज सुनने में वक्त गुजारे। बिलखुसूस माह रमजान में मदनी कामों और माह रमजान में होने वाले दो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करे। जी हाँ, इल्म दीन का खजाना हासिल करे, इल्म दीन सीखे। इसी तरह माह रमजान में दावत इस्लामी के तहत होने वाले सुन्नत बर एतकाब में शिरकत करते हैं। जी हाँ, आखिरी अशरा जो है ये सुन्नत एतकाब मस्जिद में अदा किया जाता है, बल्कि दावत इस्लामी में तो पूरे माह रमजान का एतकाफ किया जाता है। और मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में मोतकिफ होते हैं। महीने के लिए आप रुकते हैं, आप ठहरते हैं आलमी मदनी मरकज में। हजारों आशिकान रसूल मुल्क भर से नहीं, दुनिया के कई ममालिक से आते हैं और आकर आपके साथ एतकाब में शिरकत करते हैं। आप दिन में 2 बार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और तरबियत फरमाते हैं, आप इस्लाह फरमाते हैं, आप रमजान की बरकतें बताते हैं, इल्म और हिकमत की बातें बताते हैं। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? इस बरकतों रहमतों की कान से अपना भी हिस्सा लेना चाहिए, इस रमजान से अपनी भी बरकतें हासिल करनी चाहिए। काश
اے کاش کہ ہم گناہگاروں کی ناقص عقل میں بھی اس رمضان کی اہمیت واضح ہو جائے اور ہم بھی اس مہینے میں نیکیاں جمع کر کے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے اور جنت کا حقدار بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں، اور بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ مومن اس کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اور منافق میں غفلت۔ مومن کے لیے یہ مہینہ غنیمت اور منافق کے لیے بوجھ ہے، برڈن ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن کے لیے یہ مہینہ غنیمت ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے پھر اس مہینے کا استقبال کریں، آئیے اس مہینے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں، آئیے اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ، واقعی ہمیں نہیں پتا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلومات ہے، اللہ نے جو علم کو ان کو عطا فرمایا، سبحان اللہ کیسا علم ہے۔ آپ فرماتے اگر بندوں کو پتا ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ حسرت کرتے، خواہش کرتے کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی شان و عظمت دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور سعادت مند مسلمان اس مہینے کے آتے ہی نیک کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں ہر طرف پرکیف مناظر ہوتے ہیں، مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، مسلمان نماز روزے کی طرف لگ جاتے ہیں، شوق تلاوت ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات سے مساکین کی غربا کی مدد کی جاتی ہے۔ تراویح ادا کرنے کے پرکیف مناظر مساجد میں نظر آتے ہیں، اور مساجد میں ذکر و بیان کے حلقے ہوتے ہیں، انفرادی اور اجتماعی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان کا ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا یہ غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف کی تو برکتوں کی تو کیا ہی کہنے، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، سبحان اللہ۔ مگر افسوس اس مہینے میں بعض نادان اور ناقدروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بخشش اور مغفرت سے مالا مال اس نورانی مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح دولت کمانے، مال کمانے، دولت اکٹھی کرنے، کاروبار چمکانے، بینک بیلنس بڑھانے، لوٹ مار مچانے، کبوتر بازی، گیمز کے اندر لوڈو، شطرنج، فٹ بال، کیرم بورڈ، موبائل، انٹرنیٹ کے غلط استعمال اور بازاروں میں گھومنے میں گنوا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پہلے کے مسلمان جو ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان میں ماہ رمضان میں عبادت بجا لانے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا تھا۔ وہ اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ قرب خداوندی حاصل کیا جا سکے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے کے لوگوں کے اندر کیسا جذبہ ہوتا تھا، آئیے آپ کی خدمت میں حکایت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانے تیار کر دے۔ میں نے بازار میں کنیز کو دیکھا، اس کی کم قیمت بولی جا رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا، بدن کمزور، جلد خشک تھی۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ چلو۔ تو وہ کہنے لگی
اے میرے آقا میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا. ان کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی. وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی اور جب رات آخری آئی تو میں نے اس سے کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ بازار چلو. تو وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو. تو اس نے کہا عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے جدا، خدمت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا ہے. یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے پینے کی ضروری اشیاء ہیں. اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو. اس نے بتایا جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا، اپنے عیب کو دور کرنا، اللہ پاک کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا. لیکن ان چیزوں کے لیے تکبر چھوڑنا، مولا پاک کی طرف رجوع کرنا، ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچی بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، پھر اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. یہ سورہ ابراہیم کی پارہ 13 کی 17ویں آیت جب اس نے تلاوت کی، پھر وہ روتی ہوئی اس آیت کی تکرار کرتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. جب میں نے اسے حرکت دی تو وہ انتقال کر چکی تھی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے حقیقی قدردان ہوتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ بخشش کے پروانے ملنے کا مہینہ ہے، یہ نفل کا ثواب فرض کے برابر دینے والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مگر بدقسمتی کے ساتھ آج اس ماہ مقدس کی ناقدری کی جاتی ہے. پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، جبکہ آج کل لوگ وہ اس مہینے میں زیادہ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں. گویا مال کمانے کا یہی موسم ہے، پھر شاید موقع نہیں ملے گا. پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں راتوں کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ اب ایک تعداد رمضان کی راتیں کھیل کود میں، گیمز کے اندر، ٹی وی میں گزار دیتی ہیں. پہلے کے لوگ ماہ رمضان کے ہر پل کو نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ آج ایک تعداد اس ماہ مبارک میں ہر وقت پیسہ کمانے کی دھن میں لگ جاتی ہے. پہلے کے لوگ رمضان المبارک سے پہلے اپنی مصروفیات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگ جاتے تھے، جبکہ آج کے لوگ ماہ رمضان سے پہلے اس ماہ میں مال و دولت کمانے کی پلان بناتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں. پہلے کے لوگ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے پلان کرتے تھے، جبکہ آج کے لوگ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے پلان کرتے ہیں. پہلے کے لوگ ماہ رمضان کو اپنے لیے نیکیاں کمانے کے سیزن شمار کرتے تھے، اور آج بدقسمتی سے آج کل لوگ مال کمانے کا سیزن شمار کرتے ہیں. پہلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ماہ رمضان میں عبادت کے لیے فارغ کیا کرتے تھے، اور آج کل لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی کاموں میں انوالومنٹ رکھتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جو فوائد رمضان کے حاصل کرنے چاہیے ہم وہ اٹھا نہیں پاتے. اور اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ فرض روزے چھوڑنے کا بھی رواج بنتا چلا جا رہا ہے. استغفر اللہ. ذرا سی گرمی ہوئی روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی طبیعت میں بوجھل ہوا روزہ چھوڑ دیا، کام زیادہ ہے روزہ چھوڑ دیا، اوور ٹائم لگانا ہے
روزہ چھوڑ دیا, ذرا سا کہیں ادھر ادھر جانا ہے, روزہ چھوڑ دیا, پیپر آ گئے, روزہ چھوڑ دیا, نوکری آ گئی, روزہ چھوڑ دیا, کاروبار میں مصروفیت آ گئی, روزہ چھوڑ دیا. نا 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 میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شریعت کے اندر بعض مخصوص صورتوں میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے, جو باقاعدہ دعوت اسلامی کے دارالفتہ سے یا کسی صحیح العقیدہ سنی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لے کر کیا جا سکتا ہے. مگر اپنی مرضی سے بندہ ڈیسیژن لے کہ جی میرا پیپر ہے تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں, میرا یوں ہے تو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں, نا نا نا, فرض روزہ نہیں چھوڑنا, بالکل نہیں چھوڑنا. اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیا رمضان کا ایک, اگر وہ زمانے بھر کے بھی روزے رکھ لے تو اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے. نا 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 میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ, آپ کی روزہ کشائی کا کیا عالم تھا. سید ایوب علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے کاشان اقدس میں, جہاں افطار کا اور بہت سارا سامان ہے. ایک محفوظ کمرے میں فرنی کے پیالے بھی جمانے کے لیے چنے گئے تھے. شدت کی گرمی کا وقت ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے فرنی کا ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں کہ اسے کھا لو. آپ عرض کرتے ہیں میرا تو روزہ ہے, میں کیسے کھاؤں. ارشاد فرمایا بچوں کو روزہ ایسا ہی ہوتا ہے اور کھا لو. میں نے دروازہ بند کر دیا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ عرض کرتے ہیں جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ سنتے ہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے اور آپ دروازہ کھول کر باہر تشریف لے آئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے اللہ تعالی نے کیسی عقل عطا فرمائی اور کس قدر شریعت کے پابند تھے اور رمضان کے کیسے عاشق تھے, اور بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا آپ کے دل میں تھا. اسی طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ, محبوب سبحانی, غوث السمدانی, شہباز لابکانی سبحان اللہ, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک یعنی فرسٹ آف رمضان ہوئی اور آپ نے پہلے ہی دن سے روزے رکھنے شروع کر دیے. سبحان اللہ. چنانچہ حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا. اگلے سال رمضان المبارک کا چاند ڈسٹ کی وجہ سے, غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس پوچھنے آئے تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا. پھر معلوم ہوا آج رمضان المبارک کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان ہے غوث پاک کی سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں سبحان اللہ. عام بچے ولادت کے بعد کئی سال تک بالکل بے شعوری کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے وہ شعور عطا فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی گویا روزہ رکھ لیا. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی یہ شان تھی کہ 5 برس کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمانے لگے میری والدہ کو بھی اتنا ہی یاد تھا, وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا. واہ, ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تھی. 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ان کا معمول تھا جب باوضو ہوتے تو عبادت کرتے, اگر بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرماتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیا کرتے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان تھی آپ بہت زیادہ عبادت گزار, ریاضت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے. 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور روزانہ 1000 نوافل ادا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے. آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر, حدیث
اور فقہ پڑھتے تھے. دوپہر کے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر, حدیث, فقہ, کلام, اصول اور نحو پڑھاتے, اور زور کے بعد تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھایا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ آپ کے دستے کرامت پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا, اور 1 لاکھ سے زائد ڈاکو, چور, فساق, فجار, فسادی اور بڑے بڑے گناہگاروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ کرے کہ ہم ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ماہ رمضان آنے والا ہے, ہم ابھی سے عبادت پر کمر باندھ لیں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بڑھا دیں, فرائض کے ساتھ ساتھ سنت و مستحبات پر عمل شروع کر دیں. ہم ابھی سے نیت کر لیں, انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان میں عبادت میں گزاروں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے ماحول سے فیض حاصل کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر سکتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت 2 مدنی مذاکرے فرمائیں گے, تو ان 2 مدنی مذاکروں سے میں علم دین کی دولت حاصل کروں گا, میں تلاوت کروں گا, ذکر اذکار کروں گا. اپنے لیے طے کر لیں کہ ماہ رمضان میں مجھے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات میں کیا کیا کام کرنے ہیں. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے, آپ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے. جی ہاں, مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں, اس میں اشراق چاش بھی ہے, اس میں اوابین کی نماز بھی ہے, تحیت الوضو تحیت المسجد بھی ہے, اس کے اندر تلاوت قرآن مجید بھی ہے, اس کے اندر تفسیر قرآن جو 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے وہ بھی ہے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ذکر بھی ہے, حقوق اللہ پر عمل کی ترغیب بھی ہے اور حقوق العباد پر عمل کی ترغیب بھی ہے. لہٰذا اکاش کہ ہم گائیڈ لائن لیں نا, گائیڈ لائن کہ مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیے کوئی بھی اہم کام ہو تو بندہ گائیڈ لائن لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کسی اہم جگہ پہ جائے, کسی بڑے آدمی سے ملنے جائے تو انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے, یار میں لباس کون سا پہنوں, میں جوتا کون سا پہنوں, او بھائی کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, میں کہاں بیٹھوں, میں کیا کروں گا. جب اہم مہینہ آ رہا ہے تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں گائیڈ لائن لینی چاہیے. اکاش کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کا آپ نے جو بہترین تصنیف فرمائی ہے, آپ کی کتاب فیضان رمضان, اس کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, جس میں رمضان کے فضائل بھی ہیں. انشاءاللہ رمضان سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا. قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے سارا دن اسے کھانے پینے سے روکا, تو اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا, یا اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. اور دونوں کی شفاعت کو یعنی قرآن کی روزے کی اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی. سبحان اللہ, یہ تو شفاعت کریں گے, یہ تو سفارش کریں گے. اے کاش کہ روزوں سے محبت ہو جائے, اے کاش ایسی محبت ہو جائے کہ روزوں کو بالکل ان کے اوقات کار کے مطابق ہم رکھیں جس طرح شریعت میں رکھنے کا حکم دیا گیا. واقعی روزہ, کان کا روزہ کون سا ہوتا ہے, زبان کا روزہ کون سا ہے, پیٹ کا روزہ کون سا ہے, آنکھوں کا روزہ کون سا ہے, تو پڑھیے فیضان رمضان, اس میں لکھا ہے, بالکل اس میں پڑھے کہ کیسے روزہ رکھ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کیا وضاحت فرمائی ہے کہ آنکھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ بزرگان دین نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر کے دکھایا ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو برکتیں بتائی ہیں. بلکہ جب ماہ رمضان آتا تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے اور پورا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لایا کرتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے کاش کہ جس طرح ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت آپ رمضان کے عاشق ہیں, رمضان کی آمد پر خوشی کرتے ہیں کہ واقعی ایک نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے کاش کہ اس نعمت کا ہم قدر کریں. حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ زبردست ولی اللہ, زبردست عالم, بہت بڑے محدث, 14ویں صدی کے شیخ کامل, عاشق رسول, یہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا چونکہ یوم وصال 2 رمضان کو ہے, اس لیے آج ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے فیض و برکات سے بھی ہمیں مستفیض فرمائے. حضرت سیدنا امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفید داڑھی والے نور چہرے والے بزرگ تھے. امام نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنے ہم عصروں یعنی اپنے زمانے کے ائمہ اور علماء میں کئی وجہ سے ممتاز تھے.
امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم اہل قلم ادیب تھے. امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ سنت نبوی کی عاشق، عشق مصطفیٰ کی حقیقی تصویر تھے. امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ 60 سے زائد علمی اور فکری کتابوں کے مصنف، قادر الکلام شاعر تھے. امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 1350 سنہ ہجری میں ہوا اور آپ اپنے آبائی گاؤں میں مدفون ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان شریف نصیب فرمائے. رمضان میں مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے تو وہ عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اے کاش کہ مساجد کے اندر جب نمازی بڑھیں تو پھر فیضان سنت کا درس دیں، ہم مدنی حلقے لگائیں، مساجد کے اندر نمازیوں کو سنتیں بتائیں اور مسجد درس، واقعی اس سے مسجد آباد ہوتی ہیں اور نمازی مستقل نمازی بنتے ہیں، علم دین سیکھتے سکھاتے ہیں. اور واقعی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبر کو روشن کروں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، کاش کہ مسجد درس کی بھی بہاریں حاصل کریں، اے کاش کہ رمضان المبارک میں اعتکاف بھی کریں. جی ہاں، ماہ رمضان کا استقبال اور اس کا احترام کرنے کے متعلق ہم سن رہے ہیں، تو ماہ رمضان کا احترام کرنے کا ذریعہ اعتکاف بھی ہے. اور اعتکاف کرنا یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے. ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مقام رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یکم رمضان یعنی فرسٹ آف رمضان سے 20th آف رمضان یعنی 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ہم میں ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لینا چاہیے. ماہ رمضان کے اعتکاف کے فائدے کثیر ہیں. اعتکاف کی برکت سے بعض فرض علوم سے آگاہی ہوتی ہے. اعتکاف کی برکت سے قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اعتکاف کی برکت سے درست قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. اعتکاف کی برکت سے سینکڑوں سنتیں اور آداب سیکھی جاتی ہیں. اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. اعتکاف کی برکت سے نمازوں کی پابندی نصیب ہوتی ہے. اعتکاف کی برکت سے ہر وقت نماز کے انتظار کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، اعتکاف کی برکت سے عبادت کے کثیر مواقع ملتے ہیں. اعتکاف کی برکت سے عاشقان رسول کے ساتھ صحبت نصیب ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. اعتکاف کی برکت سے نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے. اعتکاف کی برکت سے نیکیوں بھرا ماحول مل جاتا ہے. اعتکاف کی برکت سے مسجد میں دل لگانے کی عادت بنتی ہے. اعتکاف کی برکت سے شب قدر نصیب ہوتی ہے. اعتکاف کی برکت سے تراویح میں شرکت آسان ہو جاتی ہے. اعتکاف کی برکت سے دل کو قرار اور سکون نصیب ہو جاتا ہے. اعتکاف کی برکت سے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی رمضان المبارک احترام کا جذبہ بڑھانے، خوب برکتیں پانے، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمانے، خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے یا کم از کم آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت تو حاصل کر لینی چاہیے. آئیے اعتکاف کے فضائل پر
दो हदीस मुबारक मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। फरमाया गया, जिसने रमजानुल मुबारक में 10 दिन का एतकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से एतकाफ किया उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरी आपसे दरखास्त है कि नियत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी इससे फयूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आकाश के एतकाफ की बरकतें हासिल करें। और रमजान शरीफ में वाकई जो लोग रोजे रखते हैं तो रोजा रखना भी सवाब का काम है, क्योंकि आजकल बाज लोगों में रोजे के हवाले से भी बाज कमजोर बातें पाई जाती हैं कि जी रोजा तो यूं, तो रोजे तो गर्मी लगती है, तो यूं मतलब बाज लोग रोजा नहीं रखते। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। आइए रोजों के मुतालिक सुनते हैं। फरमाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा इबादत का दरवाजा है। रोजा इबादत का दरवाजा है। और फिर फरमाया, 5 नमाजें और जुमुआ अगले जुमुआ तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है जब तक के कबीरा गुनाहों से बचा जाए। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रोजा बातनी इबादत है, क्योंकि हमारे बताए बगैर किसी और को यह इल्म नहीं हो सकता कि हमारा रोजा है। और अल्लाह पाक बातनी इबादत को पसंद फरमाता है। लिहाजा माह रमजान वो है कि जिसमें रोजा रखना इबादत, सहरी खाना इबादत, इफ्तार करना इबादत, तरावी पढ़ना इबादत, नमाज पढ़ना इबादत, तिलावत कुरान पढ़ना और सुनना इबादत, हत्ता के रोजेदार का सोना भी इबादत है रोजे की हालत में। अल्लाह अकबर। और नमाज के इंतजार करना तो है ही नमाज जैसे नमाज में है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह बाज उलमा फरमाते हैं रमजान में खाने पीने का हिसाब नहीं होगा और जो रमजान में मर जाए उससे सवालाते कब्र नहीं होते। और क़यामत के दिन रमजान और कुरान रोजादार की शफात करेंगे कि रमजान कहेगा, मौला मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था, और कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने इसे रात में तिलावत और तरावी के जरिए सोने से रोका। कुरान करीम में सिर्फ रमजान ही का नाम लिया गया है, इसी के फजाइल बयान हुए हैं, किसी दूसरे महीने के फजाइल सराहतन नाम लेकर बयान नहीं हुए। तो लिहाजा आकाश नियत कर ले आशिकान रसूल, इंशाअल्लाह माह रमजान के रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरों को रोजा रखने की नेकी की दावत भी देंगे। मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत करें, रोजा रखेंगे रखवाएंगे, रोजा रखेंगे रखवाएंगे, रोजा रखेंगे रखवाएंगे, नेकी की दावत देंगे, दूसरों को दावत भी पहुंचाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।